رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جلدی کرو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب سے معافی مانگنے میں۔ انسان کل بنی آدم خطاء، خطا فطرت میں ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آپریشن کیا تھا۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر، یہ آپریشن کے واقعے کئی دفعہ ہوئے ہیں۔ جب پہلا آپریشن ہوا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 4 سال تقریباً تھی۔ رضائی بھائی بھی ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو اس وقت جب رضائی بھائیوں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زخمی حالت میں، ڈر کر گھر بھاگے۔ گھر والوں کو بلا کر جب لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپریشن کے بعد ٹھیک ہو کے کھڑے تھے۔ آپریشن کس نے کیا؟ جبریل امین نے کیا۔ کس چیز کا کیا؟ اس نے ایک جنت سے تھال لایا تھا، سونے کے تھال کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل نکالا، زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا، صاف کر کے دوبارہ وہاں رکھ دیا جہاں دل تھا۔ ساتھ میں ایک لوتھڑا تھا گوشت کا، وہ نکال کے باہر پھینک دیا۔ کہنے لگا ذاک حظ الشیطان، یہ شیطان کا حصہ ہے۔ مانا کہ ہر دل میں اللہ نے جو حصہ شیطان کا بنایا ہے، وہ حصہ انسان کو گناہ پہ اکساتا ہے، بھڑکاتا ہے۔ ہر انسان کے دل میں گناہ کی خواہش ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل سے وہ لوتھڑا نکال کے باہر پھینک دیا گیا۔ دوسرا تھال تھا ایک، وہ حکمت اور دانائی سے بھرا ہوا تھا۔ حکمت و دانائی سے بھرا ہوا تھال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں ڈال دیا گیا۔ ملیا حکمتاً و علما، اس وجہ سے پیغمبر کا سینہ علم اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مدنی دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر ٹانکوں کے نشان دیکھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی خدمت میں جب آئے تو اس وقت نبی پاک 53 سال کی عمر کو کراس کر چکے تھے۔ حضرت انس اس وقت 10 سال کے تھے۔ مانا کہ 53-55 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپریشن کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ میں جو نقطہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کے دل میں وہ حصہ ہے جس وجہ سے انسان کے دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ خواہش پیدا ہونے کے باوجود پھر اس گناہ کی خواہش کو دبا کر بندہ نیکی کا جذبہ غالب کرے، یہ اس کی خوبی ہے۔ جب کل بنی آدم خطاء، ہر انسان کے اندر خطا کا امکان موجود ہے، تو ان میں سے بہترین وہ لوگ ہیں خطا کے بعد جو توبہ کر لیتے ہیں۔ جو پیغمبر گناہوں سے پاک تھا، اس پیغمبر کی عادت مبارکہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دن میں، ایک محفل میں 70 سے زیادہ دفعہ دیکھا آپ اللہ سے توبہ استغفار کر لیتے تھے۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ ایک لمحے کے اندر 70 مرتبہ سے زیادہ ایک مجلس کے اندر آپ یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے، اللہ میری توبہ، مجھے معاف فرما۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگوں اللہ سے معافی مانگنے میں جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ جس طرح اس کی ایک زبردست مثال صحابہ کرام ہیں۔ گناہ اللہ ہر کسی کو بچائے، ہم سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والے صحابہ، سب سے زیادہ بچنے والے، پھر بھی آخر انسان تھے، خطا تو ہو سکتی ہے۔ جس عورت سے غلطی ہو گئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوئی، اقم علی الحد، کملی والے پیغمبر میرے اوپر حد نافذ کریں۔ کیا ہو گیا؟ گناہ کر بیٹھی ہوں، نتیجے میں پیٹ کے اندر بچہ بھی ہو چکا ہے۔ اقم علی الحد، سارعوا الی مغفرۃ، جلدی کرو معافی مانگنے میں۔ عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی ہے کہ اس کی معافی کا طریقہ جو ہے وہ مجھے بتائیں۔
سزا کی شکل میں ہے سزا دیں، اگر کوئی معافی مانگنے کا اور طریقہ ہے تو بتائیں۔ وسارعوا الی مغفرۃ، جلدی کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا جو پیٹ کا بچہ ہے وہ پیدا کر کے آ، مانا کہ جب اس کی 9 مہینے مدت پوری ہوگی پیدا ہوگا بعد میں آنا، تیرا جرم ہے تو مر جائے گی رجم سے، بچے کا کیا جرم ہے، اس لیے جا، جب تک پیدا نہیں ہوتا تو اس وقت تک ہم رجم نہیں کر سکتے۔ چلی گئی، پھر خود آئی، کہتی ہے کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، اقم علی الحد، اللہ کی بندی، میں کہہ رہا ہوں یہ جملہ، اللہ کی بندی تو کیوں آئی ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ تجھے اپنی زندگی پیاری نہیں، اپنے بچے پیارے نہیں، خاندان کی عزت کی فکر نہیں، تو یہاں کیوں آئی ہے؟ تجھے کوئی فوجی پکڑ کر لائے، پولیس بھیجی گئی، پرچہ ہوا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، کیوں آئی ہے؟ قرآن میں ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ سے معافی مانگنے میں جلدی کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روح نکل جائے، قیامت والے دن اللہ کو کیا حساب دوں گی، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جب موقع بنے گا تو اللہ کو کون سا منہ دکھاؤں گی، وہاں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، میرا گناہ یہاں معاف ہونا چاہیے۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ جا بچے کی دودھ کی مدت پوری کر کے آ، خوراک کھانے کے قابل بچہ ہوگا تو پھر تجھے سزا ملے گی۔ یہاں سے یہ بھی ملتا ہے اشارہ کہ کسی کو محض سزا دلوانا شریعت نہیں چاہتی، شریعت بار بار اس کو موقع دے رہی ہے کہ نہ آئے گی، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، اللہ کے ہاں معافی بن جائے، لیکن عورت کے دل میں جذبہ تھا کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دکھاتی ہے کہ دیکھو بچہ روٹی کھا رہا ہے، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، مہربانی کریں، اقم علی الحد، جو میری حد بنتی ہے، سزا بنتی ہے، مجھے سزا دیجیے، مجھے سزا قبول ہے، دنیا کی آخرت کی سزا مجھے قبول نہیں۔ امام الانبیاء نے اس کو رجم کر دیا۔ اگر دیکھیں کسی کے اوپر ترس کھانا ہوتا تو شریعت اس پر ترس کھاتی کہ اس کو سزا معاف کر دیتی، شریعت نے اس کو سزا معاف نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا ہے، اور جو سزائیں شریعت دیتی ہے وہ ہمارے حق میں فائدے میں ہیں۔ عورت کو سزا دی گئی، جس عورت کو پتہ تھا کہ گڑھا کھودا جائے گا، مجھے وہاں کھڑا کیا جائے گا، پتھروں کی بارش ہوگی، ایک جانور بکرا مرغا آپ اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں، کتنا دیر تک تڑپتا ہے، جس زندہ انسان کو پتھر لگتے رہے کتنا تڑپتے تڑپتے جان نکلے گی۔ یہ تصور اس عورت کو تھا، پتا تھا یہ سارا کچھ میرے ساتھ ہوگا، لیکن جذبہ یہ تھا کہ یہ گناہ دنیا میں معاف ہو جائے، اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گی۔ فرمایا جب تمہیں رب معاف کر دے گا تو پھر تمہیں جنت دے گا، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کو حاصل کرنے میں جلدی کریں جس جنت کی چوڑائی 7 آسمان اور 7 زمینوں کے برابر ہے، 7 زمینیں 7 آسمان، ایک جنت کی چوڑائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، صلاۃ کسوف تھی، سورج گرہن کی نماز، ایک دم نماز میں آگے ہوئے محراب کی طرف، ایک قدم آگے ہوئے، تھوڑے لمحے میں آپ فوراً پیچھے ہٹے۔ نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ماجرا تھا، نماز میں آج انوکھا کام دیکھا۔ جی میں نماز پڑھا رہا تھا، نماز کے دوران اللہ نے پوری جنت مجھے محراب پر دکھا دی، پوری جنت میں نے دیکھ لی ایک محراب پر، تو میں آگے بڑھا جنت کا گوشہ توڑنے کے لیے، ایک دم جنت غائب ہو گئی، پوری جہنم کا منظر محراب پر مجھے دکھایا گیا، تپش آئی، تپش کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا، تپش مجھے آ رہی تھی۔ تو اب صحابہ کا ایمان کتنا کمال کا، کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ وہ جنت جس کی چوڑائی 7 زمینیں 7 آسمان ملے چوڑائی بنتی ہے، لمبائی اس سے زیادہ، اے پیارے پیغمبر اتنا بڑی جنت چھوٹے سے محراب میں آ بھی سکتی ہے، سما بھی سکتی ہے؟ نہیں، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے، وہ ایمان لاتے تھے۔
جہنم کی تپش آپ تک پہنچی، آپ کی پچھلے نمازی کو زیادہ نہ صحیح تھوڑی تو محسوس ہوتی، کسی کو محسوس نہیں ہوئی، لیکن ایمان تھا، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے۔ عرضها السماوات والارض، اس جنت کو حاصل کرنے میں جلدی کریں جس کی چوڑائی 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں۔ یہ جنت ملے گی کس کو؟ فرمایا اعدت للمتقین، یہ متقین پرہیزگار لوگوں کو ملے گی۔ اللہ متقین کون لوگ ہیں؟ متقین کی تعریف قرآن میں کئی مقامات پر کئی صفات کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہاں کچھ صفتیں ہیں۔ پہلی صفت فرمایا متقین وہ لوگ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے نام پر، خوشی میں بھی تکلیف میں بھی۔ ایک حدیث کے اندر آئے کہ من سرہ ان یستجیب اللہ فی السراء فی الضراء فلیدعوہ فی السراء، جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ مشکل وقت میں اللہ میری دعائیں قبول کرے، اللہ مشکل وقت میری دعائیں قبول کرے، اس کو چاہیے کہ آسودہ خوشی کے حالات میں بھی وہ اللہ سے مانگے۔ خوشی میں اللہ سے نہیں مانگتا، دکھوں کے وقت مانگتا ہے، تب قبول تو اللہ کرتا ہے، لیکن مزہ یہ ہے کہ دوستی مکمل ہونی چاہیے۔ اللہ کی کوئی مثال نہیں، ہمارے عقل کمزور ہیں، سمجھنے کے لیے مثال ہے، آپ کا دوست آپ کو ہمیشہ مشکل میں یاد کرے، دعوت والے دن بھول جائے، شادی والے دن بھول جائے، خوشیوں کے وقت بھول جائے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم تو بہت ناقص ہیں، کمزور ہیں، ہمارا عقل کمزور، سوچ کمزور۔ احکم الحاکمین کو خوش رکھنا ہے تو اس کو خوشی میں بھی بلائیں، پریشانی میں بھی بلائیں، اللہ پاک تمہاری دعائیں سنے گا۔ خرچ کرتے ہیں اس وقت جب بڑے سیٹھ ہوتے ہیں، بڑا مال ہوتا ہے، تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس مال کی تنگی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ فی السراء، جب خوشیوں میں ہوں، بیمار نہ ہوں، کوئی کیس نہ ہو، کسی پریشانی میں نہ ہوں، اس خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ والضراء، اور جب مشکل وقت آ جائے اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور متقین وہ لوگ ہوتے ہیں والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں۔ آج ہمیں کوئی تکلیف دے تو ہمیں کتنا بڑا غصہ آتا ہے، ہمیں کوئی پکڑ کر مارے پیٹے تو کتنا دکھ ہوتی ہے، تکلیف، غصہ، پھر ہمارا غصہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ امام الانبیاء جس کی گردن میں چادر کا پھندا دے کر اس نے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو تکلیف دی کہ چادر کے کناروں کے نشان آپ کی گردن پہ پڑ گئے، جب اس نے چھوڑا تو غصے کا عالم کیا تھا۔ فالتفت الیہ متبسما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو جب نگاہ اٹھا کے دیکھا، متبسما، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے۔ ہم غصہ، بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا، کزن کو معاف نہیں کرتا، بہن کا بہن سے اختلاف، بھائی کا بھائی سے اختلاف، خامد بیوی میں اختلاف، ماں اولاد میں اختلاف، باپ کا اولاد سے اختلاف، ہر جگہ پر ایک دوسرے کی بات کوئی برداشت کرنے کو تیار نہیں، جبکہ رحمت للعالمین پیغمبر نے تو چچے کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، ہندا کو بھی معاف کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بڑے بڑے ظالموں کو، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ پر ظلم کیے، ان کو بھی معاف کیا۔ متقین وہ لوگ ہوتے ہیں والکاظمین الغیظ، جو غصہ پی جاتے ہیں۔ اور متقین کی ایک اور تیسری صفت یہ ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے معافی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا، چوتھی صفت متقین کی یہ ہے کہ پہلے گناہ کرتے نہیں، اگر ہو جائے گناہ، اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا، گناہ ہو جائے تو پھر ذکر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر، فرمایا الطہور شطر ایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، وہ ترازو جس ترازو میں کل قیامت والے دن لگے گا اعمال تولنے کے لیے، جس ترازو میں 7 زمینیں 7 آسمان سما جائیں، اتنا بڑا ترازو، اس کا آدھا حصہ الحمدللہ پڑھنے سے بھر جاتا ہے۔ الحمدللہ پڑھنے سے آدھا ترازو بھر جاتا ہے۔
اور اسی طرح سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، کوئی آدمی پڑھ دے سبحان اللہ الحمدللہ، زمین سے لے کر آسمان تک جتنا بھی خلا فضا ہے یہ ثواب اور اجر کے اعتبار سے ساری خلا بھر جاتی ہے۔ اتنا بڑا اجر، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، ہر وقت زبان پہ یہ ذکر ہونا چاہیے۔ فرمائے غلطی کرتے نہیں، ہو جائے تو ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ کوئی نہیں۔ غلطی کرتے نہیں، ہو گئی معافی مانگ کر، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، کیے ہوئے گناہ کو دوبارہ نہیں کرتے، ایک دفعہ ہو گیا ہے بار بار وہ گناہ نہیں کرتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ جانتے ہیں۔ اللہ یہ صفت ہے متقین کی، فائدہ ان کو کیا ملتا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کو اللہ معاف کر دے گا، یہ جزا ملے گی، اور ان کو جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنت ملے گی جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، اس جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ اللہ سے دعا ہے یہ صفات اللہ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، اور فوت شدگان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا يستجاب لها، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفہم بشفاک وداوہم بدواک یا الہ العالمین، اللہم رب الناس مذہب الباس اشف انت شافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہم منا فاحیہم علی الاسلام ومن توفیتہم منا فتوفہم علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تذلنا بعدہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔